السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ بہت اچھے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے سب جگہ سب خیریت۔ دیکھا ہے دکھایا ہے آپ نے؟ ہاں میں نے دکھایا یہ عجیب سی شکل، آنکھیں نکلے ہیں اور وہ سفر سے بات تھوڑی لمبی ہوئی ہے اور شیپ شفٹ ہو گئی ہے نا، مکمل انسان بنا ہے وہ ہاتھی شیپ بنا ہوا ہے۔ فراز بھائی، جب سے ہم نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تھا نا یہاں پر، لگ ایسا رہا تھا اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہمارے سکس سینس کہہ لیں، ہمارے رونگٹے کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہاں جو ہے نا آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی مستقل آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے ان شاہد صاحب نے کمپلین کی تھی کہ مجھے جب میں کام کر رہا ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کوئی میرے قریب آتا ہے۔ سر کئی بار ہم تینوں رکے ہوئے ہیں، پتوں کی آوازیں آ رہی۔ ایڈوانٹیج ہمیں یہ تھا کہ نیچے جو تھے نا وہ خشک پتے تھے، اور انہوں نے کئی جگہوں پہ اس کو جمع کر کے بھی رکھا ہوا تھا، تو ان پہ آواز آتی تھی لٹرلی کہ جیسے کوئی چلتا ہے، کوئی موومنٹ ہے۔ اچانک ہمارا سارا دھیان اس کرسی پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں سہیل بھائی سے کہ یار اس کرسی پہ دھیان رکھیے گا، کیونکہ وہ 2 سے 3 بار نا پتہ نہیں کیسے، چلو ایک بار تو مجھے یاد ہے بلی بھاگی تھی، بلی بھاگی اور گئی اسی طرف، اس کرسی کی طرف۔ بڑا وہ بڑی چیز ہے، وہ تھشول سے دکھی تھی، وہ تو بلی اصلی۔ اچانک میں نے پتہ نہیں سلام کیا تھا یا میں نے کوئی ان سے جملہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا سر اچانک ہی اتنے قریب سے بہت سارے جانور بھونکنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ جانور اگر دور سے قریب آتے ہیں تو بھونکتے ہوئے آتے ہیں، بالکل قریب آ کے تو نہیں بھونکنا شروع ہو جاتے۔ سر اتنے قریب سے وہ اچانک اس بات کے بعد بھونکے۔ سہیل بھائی نے کہا زیادہ بلی گئی ہے یہاں سے، اور بلی جو ہے وہ گئی ڈائریکشن میں اس کرسی کی طرف، تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے بلی نے بھاگتے ہوئے نا اس کرسی پہ جمپ کیا ہو یا ٹکرا گئی ہو تو وہ ہل رہی ہو۔ پہلے تو میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا۔ سر تھوڑی دیر بعد وہ کرسی کی شیپ بدلی بھی ہوتی ہے، سر تھوڑی دیر بعد وہ کرسی گری بھی ہوتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اب ہمارا سارا دھیان اس کرسی پہ، میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار کرسی کو دیکھتے رہنا، کرسی کو دیکھتے رہنا۔ اچانک ہی دھواں سا محسوس ہوتا ہے، بالکل لائٹ سا، جیسے کوئی سگریٹ بھی پیتا، سگریٹ کا جو ہلکا سا دھواں نکلتا ہے، یا اگر بتی میں سے جو لائٹ سا دھواں نکلتا ہے، میں نے وہ دیکھا تھا۔ اور آپ یہاں نوٹ کریں کہ دھواں شروعات ہو رہی ہے دھوئیں کی آہستہ سے، اور اس میں کچھ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم پہنچتے ہیں وہاں پر بہت دیر تک جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تب دھواں بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے جو بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ شراز بھائی وہ تھا جسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سامنے آتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تھا کہ ایک سانپ نے آنا ہے، ایک بڑے اژدہے نے آنا ہے یہاں پر، ہمیں تو یہ ایکسپیکٹ تھا، لیکن ہوتا ہے نا ہر چیز آپ کے ایکسپیکٹ پہ پوری نہیں اتر پاتی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار دیکھتے رہنا آس پاس کہیں کوئی سانپ، اور ایسا سانپ جس کے متعلق وہ بتاتے ہیں قیامت کا منظر، تو وہ نہیں، یا اگر وہ ہوا بھی ہے، ظاہر ہوا بھی ہے تو ہمیں نظر نہیں آیا، ہم ریکارڈ نہیں کر سکے اس کو۔ شاید اس کے بعد کا یہ منظر، کیونکہ آوازیں بھی بہت سی آئی تھی اس دوران۔ میں جو دھوئیں کا عرض کر رہا ہوں آپ کوئی غور سے دیکھیے گا کہ یہ سٹارٹ انہیں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے آپ نے دکھایا تو ہے، لیکن میں خود بھی کہتا ہوں نا ایک بار کلیئر کر لیں۔ یہ دیکھیں شراز بھی، اب یہ ہلکا سا نکل رہا ہے نا، ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے دھواں۔ اب اس دھوئیں کے ساتھ ہی، مطلب اس دھوئیں کے اندر ہی، مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چہرہ اٹ سیلف ایک دھواں تھا۔ پہلے تک تو مجھے یہ لگ رہا تھا نا کہ دھوئیں میں چہرہ واضح ہوا ہے، نہ اس دھوئیں میں ہی مطلب اس چہرے کا جو بلڈ اپ ہے، جو بناوٹ ہے، وہ اٹ سیلف ایک دھواں ہے۔ اچھا لیکن تھوڑا سالڈ بھی لگ رہا ہے، دیکھیں یہ دھواں اور
یہ لائٹ ابھی کم ہے دھواں, ٹھیک ہے, اور دیکھیے کہیں ان میں سے تو نہیں نکل رہا دھواں, آپ نوٹ کریں یہاں یہ ہے اور یہ دھواں نکل رہا ہے. یہ ایکچولی شیپ بنی ہے نا, یہ سب سے خطرناک ہے. اس فلم کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور اس سے جو گرے ہے جیسے آنکھوں میں کالے گرے ہیں. اچھا ہاں یہ بھی ہے کہ صحیح سمجھ گیا میں. وہ جو ہمیں سالڈ چیز دکھ رہی ہے وہ اسموک کی اسی کی ہے نا, بیک سائڈ سے اسموک دکھ رہا ہے. اچھا آپ اگر یہاں غور کریں ان کی اس سائڈ پر تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ حلیہ ڈارک ہے, زیادہ دھواں ہے, یہاں کم ہے. اور اسی کے اگر آپ آگے بھی دیکھیں جو آپ نے دکھایا بھی ہے تو اسی دھوئیں کے ساتھ ہی وینشڈ, مطلب ہو گئے ظاہر. ہم ہیں یہاں پر, انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی بہت پرانے ہیں, ہمارے آباء و اجداد سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, لکس لائک اولڈ مین. ہمیں بیچ میں ایک دو آوازیں ایسی آئی تھیں جس پر ہم دونوں کے تاثرات یہ تھے کہ یار یہ بوڑھی آواز ہے, کوئی بڑی عمر کا شخص ہے جس کی آواز ہے, بھاری آواز ہے, لٹرلی کسی عجیب سی زبان میں بات شروع ہوئی. ہاں یہ آپ سے بولے گا کہ سمجھنے لگا کوشش وہ جملے تھے لیکن وہ زبان نہیں سمجھ سکتے. پھر اسی ٹائم پر وہ آپ کو گائے نما آواز یاد ہے, کتنی لمبی اور عجیب سی گائے کی آواز. سر وہ کتے بھی بہت قریب تھے, وہ گائے بھی بہت قریب تھی. اینڈ آئی آسکڈ ہم دور دور تک سر کوئی باڑا کوئی جانور کا چکر نہیں اگر ہوتا تو آپ اتنے عرصے سے اتنے وقت سے ملتے تو یہ بات ہے اسی ٹائم پر بولتے رہتا ہے. کتنے سال کے لیے بولتے ہیں آپ کو خاموش ہو جائیں گے بولتے رہتے ہیں. یہ کس طرح ہم گئے وہاں, ہم ادھر گئے کہ یار ہم وہاں بھی حیران تھے کہ دھواں ہے جو آگ لائیں. صحیح تو آپ کو نشان نہیں تھا, نشان نہیں تھا, حالانکہ نیچے بڑے خشک پتے تھے. یہ ان کو تو چنگاری چاہیے ہوتی ہے, بٹ یا تو یہ ایک دھواں اپنے اندر رکھے ہوئے تھے, جس طرح دھواں بڑھا یہ بھی ان کا ظاہر ہونا بھی بڑھتا گیا, دھواں کم ہوتا گیا یہ بھی کم ہوتے گئے. یا تو یہ خود دھواں تھے یا تو یہ دھواں اپنے اندر سمائے ہوئے تھے, کیونکہ کہیں کوئی آگ جلنے کا نشان نہیں تھا. اور ہوا تھی, ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی ہوا, لیکن یہ بہت سلولی سے کہتے ہیں نا موومنٹ دھوئیں کی کہہ رہے ہیں اس طرح سے تھی. اور دیکھیں یہ یہاں موجود ہے, دھواں آپ کو یہیں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہاں نہیں ہے سر دھواں. مجھے تو یہ لگا, میں نے بہت اپنے سے بلیک اینڈ وائٹ کیا, شوٹ کیا, آپ کو چہرے کے علاوہ کوئی اور باڈی پارٹ نظر آیا؟ اگر صرف سر بھی تھا تو وہ سر دھوئیں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر دھوئیں میں غائب ہو جاتا ہے. چہرے کئی جگہ دیکھے گئے ہیں. اچھا کئی ہمارے ایسا نہیں کہ ہم واقعات نہیں پڑھتے, آپ ہم بالکل پوری کوشش کرتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. اگر جس نے اس مخلوق کو دیکھا اس میں زیادہ تر نے یہ بتایا کہ جی صرف چہرے دیکھے, انہوں نے باقی باڈی پارٹس کا اتنا ذکر نہیں کیا ہے. یا تو شاید وہ کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہیں رہی ان کو, یا تو کچھ یاد نہیں رہا, یا تو شاید زیادہ تر سے پھر چہرے ظاہر کرتے ہیں اپنے. تو شیراز بھائی اگر دیکھوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی داڑھی نما, یہ بال نما, یہ آنکھیں بھویں مطلب بہت زیادہ گھنی, ٹھیک, آنکھیں اندھیرا بلیک ڈارک بلیک نا. اچھا باڈی یہ لگ رہا ہے ان کا کچھ اسٹرکچر نا بہت چھوٹا سا نیچے, لیکن وہ دھواں مجھے لگ رہا ہے
وہ ان کا باڈی پارٹ نہیں لگ رہا. تو آگے بھی دیکھو گا کہ یہ چیز آگے سے چیز آ رہی ہے تو سسٹم میں رہے گی. لیکن ایسے سمجھنا چاہتے اوپر سے نیچے آئیں یا پھر اچھا مجھے یہ میں اگر ایک سمجھ لیں کہ ایک امیجنیشن پہ اگر امیجن کروں نا صرف مجھے ایسا لگتا ہے ہی کیم اپ وتھ اسموک. مطلب ایک جو دھواں نکلا نا میں نے تو پہلے دھواں دیکھا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آگ کہاں پر ہے. جب ہم نے آگ کے لیے نیچے دیکھا کہ نیچے سے ہی نکلتی ہوگی آگ تو ہمیں نیچے کچھ چہرہ نما ریکارڈ ہوتا ہوا محسوس ہوا جہاں پہ ہمارے کیمرے شیکس ہونا شروع ہوئے اور ہم ایک دوسرے سے کنفرم کر رہے تھے کہ کیا یہ واقعی کچھ چہرہ ہی ہے یا تو شاید اگر ہائٹ بھی نوٹ کریں تو یہاں تک میرے خیال سے 2-3 فٹ بنتی ہے. 2-3 فٹ. تو اگر ان کا نیچے کا باڈی اسٹرکچر تھا بھی تو ہم شاید اس کو دیکھ نہیں سکیں انہوں نے ظاہر نہیں کیا. مجھے لگتا ہے سمجھنے لگے کہ یہ تو تک بات خراب ہے. میں اگر آپ کو فرض کریں مجھے بتا رہے اتنا برائٹ وہاں پہ دکھا آپ کو اب کیا ہوگی. اس کے بعد ہم انسان ہیں ایک جھٹکا تو لگتا ہے. ہمیں لگا تھا میں نے کرسی کو دیکھا تھا وہ ویسی تھی جیسے تھی. اس کے بعد کرسی نہیں ہلی. اس کے بعد بلی نہیں آئی. اس کے بعد جانور نہیں بھونکے. اس کے بعد ایک گائے نے ایک ایسا ساؤنڈ دیا جو بڑا عجیب سا ساؤنڈ تھا اور بہت ہمارے قریب تھا. تو کوئی گائے تھی نہیں وہاں پہ, کوئی بیل تھا نہیں وہاں پہ. تو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ چیزیں ایک کے بعد ایک شکل میں سامنے آئیں. اس کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سانس ضرور لیا, ہم پیچھے ضرور ہوئے, تھوڑا جھٹکا ضرور خود کو نارمل کرنے میں ہمیں 1-2 منٹ لگے. لیکن 1-2 منٹ کے اندر کون سی ایسی آگ ہے جو بجھ جاتی ہے یا کون سی ایسی آگ ہے جس کا نشان نہیں رہتا. سر نشان تو رہتا ہے نا, جلا ہوا پتا تو ہوتا ہے نا, کوئی راگ تو ہوتی ہے نا. آپ کو فارم پھیل جاتی ہے ہوا میں دکھتی ہے اب آپ کو چلاؤ تو پھیل جاتی ہے. لیکن چلیے ابھی ہم کچھ ابھی آپ دیتے ہیں کہ آپ کی شروع آئی تھی کہ یہ بہت زیادہ سوچ سے پائی ہے. دھوئیں میں شیپ ہے یہ دھوئیں میں شیپ ہے یار. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, آگ میں شیپ اب دھوئیں میں شیپ. تو یہ اس وجہ سے ہم جو جگہ پہ جا رہے ہیں وہ بندے کتنے متاثر ہوئے جو شہر پہ جا رہے ہیں کہ کتنا یونیک یہ ایک آرٹسٹک ٹائپ کا بنا ہوا تھا گارڈن. اس پہ بہت لوگوں کو بہت پسند آیا یہ. میں نے عرض کی نا کہ جی ایسے ایسے واقعات ایسی ایسی چیزیں خود بخود سامنے آ رہی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. اور شاید بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے, جاری و ساری ہے. مطلب میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ اب کیا ہونے والا ہے. اچھا اف اف بھائی جان. تو بہت پسند کیا گیا تھا جی اس اسٹرکچر کو, اس حیران کر دینے والے سمجھ لیں کہ ایک جو ان کی بناوٹ تھی. کوئی کسی نے اس کو محل کا نام دیا, کسی نے اس کو ایک جنات کی جگہ کا نام دیا. مطلب سب نے اس کو ایسا نہیں دیکھا تھا جیسا ہم نے دیکھا جنگل کی بات کر رہے ہیں. تھا. اگر باقی جنگل میں تو کافی کرتے ہیں تو بغان میں آئیے بات کر رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ آرٹسٹک ہیں کیونکہ ان کی بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں نام تو موجود ہے نا رہتے ہیں قابل میں رہتے ہیں تو ان کی بھی چیزیں نہیں پتہ ہے. میں نے یقین کریں 2-3 بار نا کہا, 2-3 بار میں نے کہا کہ ہم آپ سے دوستی کی نیت سے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. ہماری نیت خدا نہ خواستہ دیکھیں ایسی بھی جگہ ہیں شیراز میں, ایسے بھی لوگ ہیں جو اس مخلوق کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کو قید کر سکیں, اس کو پکڑ سکیں. کئی جادوگر حضرات, کئی عامل حضرات ایسے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم گئے تھے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن. وہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن ہمارے لیاری حاجی کیمپ کے پاس ہے جہاں پر بہت سارے ایریاز کا نا سمجھ لیں جو ہمارا سیوریج کا پانی ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے آ کے. اب گندگی ہے تو اس کے اندر بہت سے بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایسی چیزیں بھی آ کے جمع ہوتی ہیں جو جادو میں استعمال ہوتی ہیں. اس میں کئی مخلوقات بھی قید ہوتی ہیں. تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر جادوگر عامل لوگ آتے ہیں, ان کو قید کر لیں, ان کو پکڑ لیں تاکہ ان سے اپنے کوئی کام کروائیں. اللہ کے کرم سے شوق سے سانوں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. طاقتیں حاصل ہو جائیں, کوئی موکلات نہ یار, کبھی ایسی خیال بھی نہ آئے. تو اس نیت سے تو ہم جاتے نہیں کہ جی پکڑ لیں, قید کر لیں, مل جائے.
ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو یہ کوشش ہے کہ کوئی گستاخی نہ ہو. یہ بھی آپ اچھی بات کی آپ نے کہ حالانکہ استاد بھائی کہیں کہیں غصہ بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, برا بھی لگتا ہے, لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک چیلنج کرنا, ایک دھمکی دینا اور ایک ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو آپ بعد میں برداشت نہ کر سکیں, کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں پتہ نہیں بار بار مجھے لگ رہا ہے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں نا, لیکن پتہ نہیں پروگرام میں ہم نے دیا ہے نہیں دیا. میں تو جاتے جاتے بآواز بلند میں نے شکریہ کہا, لٹرلی بآواز بلند میں نے شکریہ کہا, بہت شکریہ کہا کہ ہمیں بغیر نقصان. سب سے پہلے تو ادھر ہر کوئی جا نہیں سکتا, اجازت نہیں ہے ہر کسی, ان کے اپنے دوست نہیں آ سکتے وہاں پر. سب سے بڑی بات انہوں نے ہمیں گوارا کیا, ہمیں آنا دیا اپنی اس جگہ پہ, اپنے اس خیالی باغ میں, ٹھیک. پھر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے جب ان سے بات کی تب انہوں نے جواب دیا, جانوروں کی آوازوں میں, ایک عجیب سی کرسی کی موومنٹ میں, عجیب سے جملوں کی موومنٹ میں, وہ ہم سمجھ نہیں سکے. لیکن ایٹ دا اینڈ جب انہوں نے خود کو ایسے ظاہر کر دیا, شراز بھائی دھواں ہے یہ سر, دھواں ہی دھواں ہے, اور ایسے ظاہر کر دیا جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی. اور کہتے ہیں نا کہ عقلیں جواب دے جاتی ہیں, کہیں آگ کا نشان نہیں, کوئی آگ نہیں, اور ایسا دھواں جو اپنے ساتھ آیا, اپنے آپ کو واضح کیا اور ہوا نہیں جانا. زندگی دیکھی زندگی تو جی یہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا انتظار, آپ لوگوں کی چاہت, دعائیں, محبت ہی ہے جو ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے, اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. ہم تو بس نکلتے ہیں کہ دیکھی جائے گی کیا ہوگا. میں آپ کو بس ایک جملہ بتا دیتا ہوں سر. آج تک ہم ان لوگوں سے ملے ہیں جو وکٹم بنے اس مخلوق کے, جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے سنا. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی صاحب جو اس مخلوق کو نکالنے گئے وہاں سے یا جگہ کو صاف کرنے گئے, وہ خود اس مخلوق کی گرفت میں چلے گئے. اور ایسے شکار ہوئے, آج بھی شکار ہوئے. بہرحال فی الحال دیجیے جی اجازت, زندگی رہی ہوگی انشاءاللہ ملاقات. سب آپ کے سامنے ہے, دوبارہ دیکھیں, غور کریں, اور آپ کی دعائیں, دنیا سے دعائیں شراز میں, دنیا سے دعائیں محسوس ہوتی ہیں.